شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ بالاتفاق یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے۔ ابتداً اس میں اللہ رب العزت نے تقریباً 83 آیات تک عقائد کو بیان کیا ہے، اور 83 آیات سے آگے غزوہ احد کے واقعے کا ذکر کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ابتدائی 100 آیات تک اس میں آس پاس تقریباً غزوہ فکری کا تذکرہ ہے، اور وہاں سے آگے پھر غزوہ عملی کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو زہراوین قرار دیا کہ دونوں روشن چیزیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے بخشش کا اور نجات کا اور روشنی کا باعث ہوں گی۔ سورہ بقرہ کے اندر ابتدائی طور پر آپ نے دیکھا تھا، پہلے سپارے میں مکمل طور پر باری تعالیٰ نے یہودیوں کی سوچ، فکر اور نظریات کی تردید فرمائی تھی، اور دین میں جو انہوں نے تحریفات کی تھی اس پر مدلل بحث کی گئی تھی۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی جو فکری گمراہیاں تھیں اس پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ ان دونوں صورتوں میں ربط پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمائیں گے، جنہیں اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ گویا کہ اس میں عیسائیوں پر بھی ایک زبردست قسم کی چوٹ ہے کہ جب آدم علیہ السلام جن کا نہ باپ اور نہ ہی جن کی ماں تھی وہ خدا نہیں ہو سکتے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو محض بغیر باپ کے ہیں وہ خدا کیسے ہو گئے؟ اگر تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو تو آدم تو پھر اس سے بدرجہ اولا خدا ہونے چاہیے، لیکن جب آدم نہیں تو پھر عیسیٰ بھی خدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ابتداءً اپنی صفات سے گفتگو شروع فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقریباً 60 عیسائی نجران کے آئے، ایک علاقہ تھا نجران، وہاں سے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ افراد کو ان کے پاس بھیجا تھا دین کی دعوت لے کر، اور اگر وہ دین کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے سامنے دوسرا آپشن ہے کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، جزیہ دیں۔ اگر وہ جزیہ بھی نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ نجران کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذی عقل اور باشعور تقریباً 60 افراد کا ایک وفد بھیجا، جن میں عبد المسیح، ایہم اور ابو حارثہ وغیرہ ان کے سردار تھے، مذہبی سردار۔ انہوں نے متواتر کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور آپ علیہ السلام سے یوں کہہ لیجیے ایک قسم کا مناقشہ اور مناظرہ کیا۔ موضوع کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا خدا کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعدد دلائل سے ان کے سامنے اس چیز کو ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے اور اپنے باطل عقیدے پر بضد رہے۔ فائنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا چلیے پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب تم بھی اپنے بیویوں اور بچوں کو لاؤ، میں بھی اپنی بچوں کو لاتا ہوں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے، ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے، یا مطلقاً اس طریقے سے بد دعا کریں کہ جو بھی ہم دونوں فریقوں میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب اللہ کی لعنت ہوگی تو یقیناً وہ کچھ ہی دنوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو بلایا۔ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرزندگان میں سے صرف حضرت فاطمہ ہی تھی، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہن کو نہیں بلایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ مباہلہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہو چکا ہے، ام کلثوم کا انتقال سن 4 ہجری میں ہو چکا ہے، اور حضرت زینب کا انتقال سن 8 ہجری میں ہو چکا ہے۔ تو جب وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تو ان کو کیسے بلایا جا سکتا تھا؟ اس لیے روافض کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے اس پر بیجا قسم کے اعتراضات بالکل تاریخی رو میں دیکھا جائے تو غلط ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کو بلایا اور عیسائیوں کو بھی کہا آ جاؤ اب مباہلے کے لیے، لیکن وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے، چونکہ وہ دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچانتے تھے۔ مانتے کیوں نہیں تھے؟ بس مذہبی ٹھیکیداری ہم سے چھوٹ جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے، قوم کی قیادت ہم سے چھن جائے گی، اور ہمارا باطل مذہب جو اس اسلام لانے کے بعد پھر باطل ہی رہ گیا، اسلام سے پہلے تو سچا مذہب تھا، وہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اور فائنلی انہوں نے جزیہ دینا طے کیا۔ یوں یہ گفتگو ختم ہوئی۔ اس صورت کے اندر اس واقعے کا بھی آگے جا کر تفصیلاً تذکرہ ہے۔ تو قصہ مختصر سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ عیسائیوں کی جو بے بنیاد نظریات تھے ان کی تردید کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا آغاز ہی ان صفات سے کیا ہے جو صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دور دور تک نہیں پائی جاتی تھیں۔ دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی، الحی القیوم، جو زندہ اور جاوید ہے، القیوم، نظام کائنات کو تھامنے والا ہے۔ عقل کے اندھو اگر عیسیٰ خدا ہیں تو کیا وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہو تم ان کے بارے میں؟ لا الہ الا عیسیٰ کا کلمہ تو تم بھی نہیں پڑھتے ہو، تو خدا ان کو کہاں سے مان سکتے ہو؟ الحی، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات، کیا عیسیٰ ہمیشہ سے تھے؟ نہیں، تم خود کہتے ہو کہ مریم کے بیٹے، خود کہتے ہو کہ پھانسی پہ چڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو وہ خدا کہاں سے ہو گیا جو انتقال کر جائے؟ خدا تو وہ ہے جو نظام کائنات کو سنبھالنے والا اور چلانے والا، اور تم کہتے ہو عیسیٰ مر گئے، تو خدا کہاں سے ہو گیا؟ القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ نے آپ پر سچی کتاب اتاری، مصدقاً، جو کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، ان مضامین کی جو اس سے پہلے تھے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے تورات اور انجیل کو اتارا، من قبل، اس سے پہلے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا، هُدًى لِلنَّاسِ، یہ تورات و انجیل یہ لوگوں کو راستہ دکھلانے والی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے ایک کتاب اتاری جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، جس سے حق حق صاف طور پر نظر آئے گا اور باطل باطل صاف طور پر نظر آئے گا، مراد قرآن کریم۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی وہ اللہ جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ اللہ چاہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، جس میں کہ واضح نشانیاں موجود ہیں، ہن ام الکتاب، وہ واضح نشانیاں ہی اصل کتاب کی بنیاد ہیں، وہ اخر متشابہات، اور اسی اللہ نے کچھ دیگر چیزیں اتاری، کچھ دیگر آیات متشابہات جو کئی معنی والے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، ان آیات کے جو کہ متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ،
فساد پیدا کرنے کی غرض سے، وابتغاء تاویلی، اور من چاہا مطلب کی تلاش میں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی صحیح حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جن کے علم میں گہرائی ہے، یقولون یوں کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے رب ہی کی جانب سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر عقل والے۔ پہلے ابتدائی 5 آیات میں 6 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بیان کیا کہ میں وہ خدا ہوں جو ماؤں کے پیٹوں میں شکلیں ترتیب دیتا ہوں۔ زمین پر ہزاروں قسم کی مخلوقات، اور زمین میں پھر اربوں انسان، لیکن کسی انسان کی شکل کسی دوسرے انسان سے میچ نہیں ہوتی۔ زمین پر اربوں قسم کے انسان، لیکن کسی انسان کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے میچ نہیں ہوتا، کسی انسان کی آنکھیں دوسرے انسان سے میچ نہیں ہوتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تو عیسیٰ بھی تو بندے تھے جو ایک شکل کے حامل تھے، وہ خدا کہاں سے ہو گئے؟ اللہ نے ان کی شکل ماں کے پیٹ میں بنائی۔ کیف یشاء لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات غالب ہے، الحکیم، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ زبردست ہیں، اللہ انتقام لینے والے ہیں، اللہ ہدایت دینے والے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت نے اپنی بیان کر کے یہ بیان کرنا چاہا کہ اے عیسائیو، جس عیسیٰ کے بارے میں تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، کیا ان کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہاں سے آگے ایک اور مضمون کو بیان کیا۔ قرآن کے اندر مضامین 2 قسم کے ہیں۔ پہلی چیز یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو عام انسانیت کے لیے عام فہم بنایا، سمجھنا اس کا انتہائی آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چونکہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، تو یہ کتاب ایسی نہیں کہ جو صرف عالموں کو سمجھ میں آئے، یہ کتاب ایسی نہیں جو صرف دانشوروں کو سمجھ میں آئے، جسے ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایسا ہی بنایا۔ اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے سینکڑوں جگہ واقعات موجود ہیں، اس میں پچھلی قوموں کی تباہی کی داستانیں بھی ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں، اور سب ایسی جو انسان کے فہم اور سمجھ میں آنے والی۔ لیکن اللہ رب العزت نے بیچ میں کہیں پر چند جگہوں پر کچھ ایسے چیزیں بیان کی، کچھ ایسی آیات بیان کی، یا یوں کہہ لیجئے کچھ ایسے جملے چند بیان کیے جو انسان کی فہم سے بالا تر ہیں، انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا ہے کہ آیا انسان جو اللہ رب العزت نے واضح احکام بیان کیے ہیں ان کے پیچھے پڑتا ہے، یا ان چیزوں کے پیچھے جو اس کے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن میں 15-16 جگہ حروف مقطعات کو بیان کیا۔ ابھی آپ نے اوپر پڑھا الف لام میم، اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ایک انسان خامخواہ اس کے پیچھے پڑے کہ نہیں میں اس کا مطلب ڈھونڈ کے رہوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، جب اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، تو تم کہاں سے اس کا مطلب نکال سکتے ہو؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیان کی جن کا لفظی ٹرانسلیشن تو ہم جانتے ہیں، ترجمہ ہمیں معلوم ہے، لیکن مراد کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اللہ کی ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طاقت مراد ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے، اللہ کی پکڑ مراد ہے، یا کیا چیز مراد ہے؟ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لفظی ترجمہ ہم نے جان لیا، اللہ کی ذات ہے جیسی وہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جیسے وہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا وجہن کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، ساقن وغیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ہم اس کی صحیح مراد کو نہیں جانتے، لہٰذا ہم اس متشابہات کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، اب اس کے حقیقی معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس طریقہ کار کے اپنانے والے کو مومن قرار دیا، لیکن جو لوگ ان متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کی مراد معلوم نہیں، قرآن کریم نے ان کو زائغین قرار دیا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ دیکھیں پھر دوبارہ سے اس آیت کو، تو 2 لفظ ہیں، ایک ہے محکم، محکم کا مطلب ہوتا ہے واضح المعنی، دوسرا ہے متشابہ، متشابہ کا مطلب ہوتا ہے مبہم المعنی، سرٹن لفظن مز۔ اچھا نا اصول شاشی تو نور الانوار مز رٹ لگانے ضرورت، سرٹن لفظن مز کیا تھاون یاد؟ واضح المعنی ہو گیا محکم،
اور مبہم المعنی کیا ہو گیا؟ متشابہ. یا کچھ علماء نے یہ تعریف بیان کی محکم اسے بولتے ہیں جس کی مراد واضح ہو، اور متشابہ ایک ہو جس کی مراد ایک ہو اس کو محکم بولیں گے، اور جس لفظ کی کئی مرادیں ہو سکتی ہوں اس کو متشابہ بیان کرتے ہیں، متشابہ کہتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم پر قرآن کو اتارا. اس قرآن کے اندر منہ آیات محکمات، واضح ترین احکامات موجود ہیں. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دیگر آیات ایسی ہیں متشابہات جو کئی معنی دینے والی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے جن کے کئی معنی ہیں یا جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنة، فساد پیدا کرنے کے ارادے سے، وابتغاء تأویلہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جس کو اردو میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے، من چاہا مطلب تلاش میں، کہ ایسا مطلب جو ان کا دل چاہتا ہے وہ ان آیات کا مطلب نکالتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، مثلا قرآن کریم نے جب کہا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا زقوم، شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل، تو اہل ایمان کا کام تھا کہ اس چیز کو تسلیم کریں. مشرکین نے اس کا مطلب نکالنا شروع کیا. یہ بتاؤ کہ درخت تو پانی میں اگتا ہے، درخت تو خشکی کے اندر اگتا ہے، آگ کے اندر درخت کیسے اگے گا؟ تو انہوں نے اس قسم کے اعتراضات نکالنے شروع کر دیے. قرآن نے کہا وابتغاء تأویلہ، من چاہا مطلب کی تلاش میں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ جو آیات متشابہ ہیں ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، جنہیں اللہ نے علم کی گہرائی دی ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہم اس پر ایمان لے آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس آیت کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ الا اللہ کے بعد وقف کرتے ہیں کہ ان متشابہ کی حقیقی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور راسخین فی العلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہ پر ایمان لے آئے بس. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ان متشابہ کی حقیقی مراد کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور وہ لوگ جن کو علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرائی دی ہے. مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد، کہ اللہ نے اس قرآن کو جبریل کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا. اللہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں متشابہ کے معنی اگر کسی نے بیان کیے تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی ایک معنی کے بارے میں انسان ڈٹ جائے کہ نہیں یہی مراد ہو سکتی دوسری مراد نہیں، یہ نظریہ، یہ طریقہ کار غلط ہے. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، جن کو اللہ تعالیٰ نے بدھی دی ہو، عقل دی ہو، وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، قرآن کے اندر کچھ مضامین ایسے بھی آئیں گے جو انسان کو کبھی سمجھنے تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے. فرمایا کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ گمراہ کرنا، نہ ٹیڑھا کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت کی دولت سے نواز. انک انت الوہاب، یقیناً آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں. قرآن کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے نزول کے بعد عبداللہ ابن سرح نامی ایک شخص کو بلایا اور اس سے املا کرایا. آیت کون سی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک نطفہ بنایا ایک ٹھہری ہوئی جگہ کے اندر. ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا. پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنایا. پھر اس گوشت کی بوٹی کی ہم نے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا. پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل و شباہت میں پیدا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا. آگے آیت تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب اس انسان کی پیدائش کے مضمون کو انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا تو عبداللہ ابن سرح کی زبان سے آگے نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو املا کرایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی آیت اتاری تھی. وہ کہنے لگا اچھا
محمد تو اپنے دل سے باتیں لکھواتے ہیں، مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے چلا گیا، حالانکہ کاتب وہی صحابی تھے۔ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیں تو اسی طریقے سے اسی کو کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا جب تم نے ہم کو ہدایت دے دی اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جانب سے ہم کو ہدایت عطا فرما، انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے، ربنا انک جامع الناس، اے اللہ یقیناً تو ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ذات پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے ایمان پر یا اپنی حالت و کیفیت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کامل و مکمل سمجھنے لگتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پھر وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو اور میرے ایمان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء و محدثین اور مفسرین ائمہ کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جن کے نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے کہ اتنا بڑا جبل العلم، علم کا پہاڑ، لیکن خاتمہ خیر پر نہیں ہوا، خاتمہ شر پر ہوا۔ کیوں؟ انسان اپنی ذات کے بارے میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس زمانے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا، صبح انسان کو مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ کل ہی رمضان شروع ہوا، معلوم ہوا کہ ایک انسان تہجد میں ایک ایک پارہ پڑھ رہا ہے اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف، اور اگلے دن وہ سحری کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی کہ اللہ ناراض اور اللہ نے آہ سحرگاہی کی لذت سے اس کو محروم کر دیا۔ ایک دن قرآن پڑھا جا رہا مکمل اور پھر پورے سال قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ انسان سے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یوں انسان آہ سحرگاہی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے جن کی 6 مہینے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، سال کبھی کوئی جماعت نہیں چھوٹی، نماز نہیں چھوٹی، اور ایک سال گزرا پھر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پورے سال میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ جب اپنے دربار سے کسی کو دھتکار دیتے ہیں تو بڑی شدید چیز ہے یہ، اس لیے اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا تفصیلی واقعہ ایک آئے گا بلم بن باعورہ کا 9ویں سپارے کے اندر، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کیا نہیں ان کا مال اور نہیں ان کی دولت انہیں اللہ کے مقابلے میں بچا پائے گی، وہ کچھ بھی کام آئے گی، کچھ بھی ان کی دولت اور اموال ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، جن کے ذریعے سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو گویا کہ حد فاصل ہے کفر اور ایمان۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو نہ تو اموال قیامت کے دن کام آئیں گے اور نہیں اولاد قیامت کے دن کام آئے گی۔ کدأب آل فرعون، تم لوگوں کا خیال ہے اے عیسائیو کہ ہم بچ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسے فرعون کے فرعون والے غلق ہو گئے، جیسے حال ہوا تھا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ قیامت تک آنے والے اے انسانوں، بالخصوص عیسائیوں، تم بھی اللہ کے پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو کر اور نڈر ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم کو جمع کیا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ ظالم جب ظلم پہ اتر آتا ہے تو اسے کبھی بھی ترس نہیں آتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت کی گئی کہ آگ کے انگاروں پر لٹا کر ان کو نیچے
نہیں اتارا جاتا تھا، ان کے جسم کی چربی پگھل گئی، ان کے جسم کا گوشت بھن گیا، ہڈیاں ہی رہ گئی، لیکن وہ ظالم چھوڑتے نہیں تھے۔ یا آج دیکھ لیجئے آپ اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم آج زمین پر دندنا رہے ہو، ستغلبون، تمہارا یہ غلبہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، ان قریب تم ہار جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، لیکن دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگا، وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نجران کی عیسائی بھی مخاطب ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے سامان عبرت موجود ہے، نشانی موجود ہے ان دو جماعتوں میں جو باہمی طور پر مد مقابل آئیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت، وہ اخرى، اور دوسری وہ جماعت جو کافر تھی، کافرۃ یرونہم مثلیہم، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے مسلمانوں سے دو گنا رأی العین، کھلی آنکھوں سے، لیکن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد کرتا ہے، تائید اور تقویت پہنچاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں سامان عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ ان عیسائیوں کو یا مستقبل کے اندر جو ان قریب شام کے اندر روم والوں سے مقابلہ ہونے جا رہا تھا، ان سب کو مخاطب کر کے یا قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے دیکھیں تم اپنی طاقت پر، تم اپنی کثرت پر کبھی بھی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تمہارے سامنے دو مثالیں موجود ہیں، ایک مثال بدر کے میدان کے اندر کہ مسلمان کمزور 313 اور تم 1000، لیکن اللہ رب العزت نے کمزوروں کی نصرت کر کے ان کو تم پر غالب کر دیا۔ دوسری مثال تمہارے لیے خود مدینہ کی زمین پر موجود ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبائل تھے۔ نمبر 1 قبیلہ بنو قینقاع تھا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا سن 2 ہجری کے اندر۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر کا قبیلہ تھا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر بنو قریظہ، ان کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے عیسائیو، تم بھی اہل کتاب اور تم سے پہلے والے یہودی وہ بھی اہل کتاب، انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، نتیجتاً ان کو اپنے جائیدادوں سے، اپنے باغات سے، اپنی بستیوں سے بے دخل ہونا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا۔ چنانچہ بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا، یہودیوں کا قبیلہ مدینہ میں تھا۔ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، یہودیوں کا قبیلہ مدینہ میں موجود تھا۔ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، یہودی مدینہ کے اندر موجود تھے۔ تو تم ہرگز میں دھوکے میں نہ رہنا کہ اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے، یا تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں غالب آ جاؤ گے۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ مغرور نہ ہونا، نازا نہ ہونا کہ اللہ کے قہر سے کہیں تم بچ جاؤ، ہرگز تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ زین للناس حب الشہوات، پھر اللہ اس نظریے اس چیز کی طرف آئے کہ لوگ ہدایت کی طرف آتے کیوں نہیں، لوگ ایمان قبول کرتے کیوں نہیں، ایمان قبول کیا تو پھر ہدایت کی راہوں پر چلتے کیوں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر میں دیکھوں کہ کون میری مان کے چلتا ہے اور کون میری مان کر نہیں چلتا ہے، اس لیے زمین میں اللہ تعالیٰ نے متعدد چیزیں ایسی رکھی جو اس کے نفس کو لبھا کر اپنی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ نفس کو لبھانے والی چیز، اللہ سے توڑنے والی چیز، ہدایت کے راہوں سے اور قرآن سے کاٹنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ قرآن نے کہا زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا حب الشہوات، شہوت کی محبتوں کو، شہوت من پسند چیزوں کی محبت کو، من النساء یعنی عورتیں، والبنین لڑکے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب اور ڈھیر لگائے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے یہاں ہی ہے بہتر ٹھکانہ۔ یہاں پر قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا، گمراہی کے سامان یہی چیزیں بدرجہ ایسے بنتے ہیں۔ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو کس بنیاد پر؟ ہدایت سے دور ہوتا ہے تو سب سے زیادہ عورت کی بنیاد پر، پھر بیٹوں اور اولاد کی بنیاد پر، پھر مال و دولت، سونے اور چاندی کی بنیاد پر، پھر گھوڑوں کی بنیاد پر، پھر جانوروں کی بنیاد پر، اور پھر کھیتی کی بنیاد پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں،
بڑی اچھی لگتی ہیں، اور انسان ان میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں پہنچ کے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، قبرستان جب اس کی لاش پہنچتی ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر، الدنیا ملعونۃ وما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، وما والاہ، یا اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ، او عالم یا او متعلم، یا قرآن یا دین کو جاننے والا یا دین کو سکھلانے والا، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو اللہ کی لعنت سے بچی ہوئی ہیں، اس کے سوا جتنی بھی سب چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کبھی بھی کوئی محبت کی نظر سے کائنات کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ تم ان کو دیکھتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ سونا اور چاندی پیسہ ہمیں پیارا ہے تو اللہ کو بھی یہ چیزیں پیاری ہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے عہدے یہ سب چیزیں ہمیں پیاری ہیں تو اللہ کو بھی پیارے ہیں، اللہ کو یہ چیزیں پیاری نہیں ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آئے گی جو میں نے پیچھے آپ کو بتلا دیا، اصل مقصود جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پانی کے لیے، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہ تب تک ضروری ہے جب تک کہ کشتی پانی کے اوپر رہے، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر یہی پانی کشتی کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا ٹھیک ہے انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ تب تک ہے جب تک کہ انسان کے دل کے اندر یہ رچ اور بس نہ جائے، لیکن یہ دنیا اگر انسان کے دل کے اندر رچ اور بس جائے، اللہ ثانوی ترجیح بن جائے، دین اور قرآن ثانوی ترجیح بن جائے، پھر اس صورت میں انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے دنیا اور اس کی ساری دولت۔ قل اعنبئکم بخیر، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو راہ ہدایت سے روکتی ہیں، آپ بتا دیجئے اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو اس سے بھی بہتر ہے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جو خدا ترس ہیں، ان کے رب کے یہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودگی کا پروانہ ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعنی دنیا کی دولت سے بہتر تمہارے لیے کیا چیزیں ہیں؟ مومنو دنیا کے اندر ان کو استعمال کرو لیکن ٹیشو پیپر کی طرح۔ قرآن نے جن چیزوں کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور متاع ذالک متاع الحیات الدنیا، ایک عرب نے کہا کہ میں اس کے معنی کے اندر، ایک مفسر تھے، میں اس کے معنی کے اندر بڑا پریشان تھا، ہم نے تو کر دیا ترجمہ، متاع ان کا ترجمہ سامان، فرماتے ہیں میں اس کے معنی کے لیے تلاش کے لیے، خود عرب، مادری زبان عربی، لیکن وہ کتنی تحقیق کیا کرتے تھے، کہا میں اس کی تلاش میں، اس کے معنی کی تلاش میں در در بھٹکتا رہا، کبھی ایک شہر، کبھی ایک عالم، کبھی فلاں عالم، پھر میں دیہاتوں کی طرف چل دیا، اور دیہات چونکہ اصل ٹھوس عربی بولتے ہیں، تو ایک گھر کے اندر ایک عورت کام کر رہی تھی، اس نے اپنی بچی سے بولا یا کسی نوکرانی سے بولا، جو جس چیز سے ہم عموماً جھاڑو پھوس کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، یتھ ونان چھ کاشر پہ تسدج، پوچھا، جھاڑو پوچھا جس سے آپ کرتے ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی کو بولا کہ تسدج دیوڑی متاعن ہاتھ المتاع، یہ لا ادھر۔ تب میں سمجھ گیا کہ اصل متاعن کے لفظی معنی کیا ہے، کہ جس طریقے سے ٹیشو پیپر استعمال کیا اور پھینک دیا، اسی طریقے سے دنیا بھی انسان کے لیے ہونی چاہیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کی اور پھینک دی، بس اس سے زیادہ اس کو اپنے دل کے اندر بسانا نہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دنیا سے بہتر تمہارے لیے میں نے اپنے پاس وہ چیزیں رکھی ہیں جو بہتر ہیں تمہارے لیے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، باغات، وازواج مطہرہ، ان کے اخلاق بھی پاکیزہ، ان کا کردار بھی پاکیزہ، اور نہ وہ تھوکیں گی، نہ وہ ناک سے رینٹ نکالیں گے، نہیں ان کو حیض و نفاس کی بیماری ہوگی، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودگی یہ بہت بڑا انعام، واللہ بصیر بالعباد۔ کون بندے ہیں یہ؟ الذین یقولون، اللہ ان کی کوالٹی کو بیان کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین،
والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، راست گو ہیں، والقانتین فرما بردار ہیں اللہ کے، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے والے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو جنت کے حاملین ہیں کہ ان کی زبانوں سے یہ دعا جاری ہوتی ہے، کون سی؟ آئیے ہم بھی اسی دعا کو مانگے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں بھی صابرین میں سے بنا، صادقین میں سے بنا، قانتین اور منفقین میں سے بنا، ہمیں بھی توفیق دے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے سامنے استغفار کریں۔ والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت اللہ خود آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں، حل من مسترزق ارزق له، چھا کا روزی مانگنے وال میں اس کو روزی دوں، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ ایک اللہ والے نے بتایا کہ خدا کی قسم اللہ کے قرب کو تب تک نہیں پہچان سکتے ہو جب تک کہ تمہیں آہ سحرگاہی نہ آئے، تم عبادت کی لذت سے تب تک آشنا نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تہجد پڑھنے والے نہ بن جاؤ۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں صبح کے وقت اللہ کے سامنے مناجات کرنے میں جو لطف، جو مزہ آتا ہے، تو وہ ہم سے اس حلاوت کو، اس مزے کو چھیننے کے لیے تلواروں سے لڑ پڑیں۔ والمستغفرین بالاسحار، تو رمضان کا مہینہ ابھی 25 دن ہے، صبح کے وقت 10 منٹ 15 منٹ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی توفیق ہو، تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنی بھی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ضرور بخشش مانگنی چاہیے۔ اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے انسان کا عمل۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم اور اہل علم نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط، وہ اللہ جو انصاف کے ساتھ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود بس صرف وہی، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ پھر وہی عیسائی چونکہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، عقیدہ تثلیث کا مطلب ہے 3 خدا وہ مانتے ہیں، ایک خود اللہ کی ذات کو، ایک حضرت عیسیٰ کو، اور ایک روح القدس کو، جبریل امین کو۔ کبھی حضرت مریم کو جبریل امین کی جگہ وہ لیتے ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیجئے عقیدہ تثلیث کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کتنے؟ بولتے ہیں خدا تو ایک ہے۔ تو کیا بھائی حضرت عیسیٰ خدا ہیں؟ کہا وہ بھی خدا، اللہ کا وہ بھی خدا، حضرت جبریل تو وہ بھی خدا، بھائی پھر تو یہ 3 بنے، کہ نہیں 3 نہیں یہ ایک ہی بنا۔ پھر ہم سے کہتے ہیں کیا ان میں سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہے، چھوٹا بڑا کوئی خدا ہے؟ کہ نہیں، ہر ایک مستقل بذات خدا، مکمل خدا، جامع معنی خدا۔ تو یہ تو 3 ہوئے، کہ نہیں یہ ایک، اسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ تم یہ جو 3 خداؤں کے قائل ہو، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، شہید اللہ، فرشتے بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور روئے زمین پر جتنے بھی اہل علم ہیں جن کو اللہ نے صحیح معنی میں علم کی دولت سے نوازا ہے، اس سے پہلے یہود ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے قائل ہیں، وہ اولو العلم۔ یہاں پر اہل علم کے لیے گویا کہ ایک گنا فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے گواہ کے طور پر اہل علم کو پیش کیا، وہ اولو العلم قائما بالقسط، وہ اللہ جو انصاف کے ساتھ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے بس اس کے سوا کوئی نہیں، العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم کی دولت آ گئی، بغیا بینہم، باہمی ضدی کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر دنیا کے اندر جو وحدت ادیان کا نظریہ ہے اس پر گویا کہ ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تلوار کے ضرب سے۔ اسلام وحدت ادیان کا قائل نہیں،
جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ سارے دین ایک ہی جیسے ہیں اور سب کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا تک پہنچ جاؤ، عیسائیت یہ بھی خدا تک، یہودیت یہ بھی خدا تک، اور ہندوازم یہ بھی خدا تک کا، راستے تو مختلف ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ اسے کہتے ہیں وحدت ادیان کا نظریہ۔ اسلام وحدت ادیان کے نظریہ کا قائل نہیں، اسلام اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تک جانے والا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ایک اسلام ہے، باقی جو راستے ہیں یہ اللہ تک نہیں جاتے ہیں۔ نام کو تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تک جاتے ہیں، لیکن تم راستوں میں رک جاتے ہو۔ ہندوازم کا یہاں سے کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاننے والے ہیں، لیکن تم جا کر رام پہ رک جاتے ہو، کوئی سیتا پہ رک کے جاتا ہے، کوئی گرو نانک پہ جا کر رک جاتا ہے، عیسائی وہ جو ہے حضرت عیسیٰ پہ جا کر رک جاتے ہیں۔ تو تم جو کہتے ہو کہ سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ کار نہیں تھا۔ عیسیٰ بھی زندہ ہوں تو ہوں گے قیامت سے پہلے، تو تب تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے راستے اللہ تعالیٰ کے تک ہی جاتے ہیں اور الگ الگ راستوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے والا راستہ جو صرف اور صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہ للہ ومن اتبعن، اور آگے اسی سپارے کے آخر میں آئے گا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فإن حاجوک، دیکھیں ایک زمانے میں سکے چلتے ہیں، پہلے یہاں پر چاندی کے سکے چلتے تھے مغلیہ زمانے کے اندر، اس کے بعد دیگر نوٹ چلنے لگے، پھر 500 کا ایک نوٹ وہ بند ہوا، پھر 1000 کا نوٹ وہ بند ہوا۔ اسی طریقے سے اسلام سے پہلے بہت سارے مذہب تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، فلاں فلاں فلاں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب آپ ہی کا سکہ چلے گا، پرانے سکے اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ تو جس طریقے سے ظاہری اور معاشی دنیا کے اندر پرانے سکے ٹھیک ہے ایک زمانے میں ان کی ویلیو تھی، لیکن بعد میں جب آج کی حکومت آئی تو اب ان سکوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طریقے سے جب اسلام آ گیا تو اب اسلام کے آنے کے بعد اب پرانے زمانے کے ان مذاہب کی ویلیو نہیں رہے گی، اگرچہ ان کو ہم مذہب برحق مانتے ہیں اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ اس کو ایک مثال سے اس طریقے سے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ رات کے اندر چاند اور ستارے کی اپنی اہمیت، رات کے اندر ان بلبوں کی اپنی ایک اہمیت، رات کے اندر موم بتی اور شمع کی اپنی ایک اہمیت، لیکن جب سورج نکل آیا تو سورج کے نکل آنے کے بعد اب موم بتی اور شمع کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اسلام کا سورج طلوع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب پچھلے زمانے کی ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے رخ کو پھیر دیا اللہ کی طرف، فرما بردار بنا دیا میں نے اپنے رخ کو اللہ کا، ومن اتبعن، اور اسلام لایا میں نے بھی، اچھا اسلم تو جھکا دیا میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور عرب کے ان پڑھ لوگوں سے، والامیین اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کریں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو سو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ ہے صاف صاف پہنچا دینا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ تولو کا لفظ جو ہے یہ عجیب ہے، قرآن میں یہ سیم استعمال ہوتا ہے تولو، لیکن اس کا ترجمہ حاضر سے بھی ہوتا ہے غائب سے بھی، یعنی کہیں پر اس کا ترجمہ ہوگا اگر تم پھر جاؤ، سمجھ میں آ رہی بات، اور کہیں پر اس کا ترجمہ ہوگا اگر وہ پھر جائیں۔ اب ہم کیسے اس چیز کی تعین کریں گے کہ ترجمہ کہاں پر اس کا حاضر سے کریں گے، کہاں پر غائب سے کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار بتلایا گیا ہے کہ اس کے ما قبل اور اس کے ما بعد کو دیکھ لیجئے۔ اگر اس سے پہلے حاضر کے صیغے ہیں تو ترجمہ حاضر کا ہوگا، اور اس کے بعد بھی، اور اگر اس کے ما قبل اور اس کا ما بعد، اس کے ما قبل اور ما بعد میں غائب کے صیغے ہیں تو ترجمہ اس کا غائب سے ہوگا۔ اب دیکھیں فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر انہوں نے اسلام لایا پس وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، تو وَإِنْ تَوَلَّوْا کا ترجمہ کس سے کریں گے آپ؟
اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی. لیکن اگر یہاں پر بالفرض ایسا ہوتا اسلم تم اہتدائی تم، تو ترجمہ کس سے کرتے تولوا کا؟ حاضر سے، کہ تم اگر روگردانی اختیار کرو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ویقتلون الذین، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو کہ انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال رائگاں چلے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وما لهم من ناصرین. قرآن نے یہاں پر مشرکوں کے بارے میں کہا اور یہودیوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. انہوں نے جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایک ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو قتل کیا. اتنے ظالم لوگ تھے یہ. ایک ایک دن کے اندر جس نے بھی نیکی کا حکم دیا اس کو قتل کر دیا، جس نے بھی ان کو راہ سیدھی سجائی اس کو قتل کر دیا. کسی نے بولا کہ بھائی سود کھانا حرام ہے، چونکہ مذہب کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے یا حکومت کے جتنے بھی دعوے دار ہوا کرتے تھے وہ سب سود خور ہوتے تھے. کہا یہ مولوی چلنے کے سنن مارت، جو بھی حق بتلاتا اس کو قتل کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازراہ طنز بولا ان کو، فبشرہم بعذاب علیم. حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، عذاب کی تو بری خبر سنائی جاتی ہے، اچھی خبر نہیں سنائی جاتی ہے. لیکن ازراہ طنز ان کو بولا گیا کہ تم کو عنقریب خوشخبری ملے گی دردناک عذاب کی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ یہ قرآن ان کے درمیان فیصلہ کر دے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں کی ایک جماعت روگردانی اختیار کرتی ہے، اعراض کرتے ہوئے، بے رخی برتتے ہوئے. وہم معرضون، یعنی ان یہود و نصارہ کو بتلایا گیا کہ آؤ تمہیں راہ حق بتلائی جائے گی. قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دی گئی کہ آؤ قرآن پر ایمان لاؤ اور سیدھی راہ پر چلو. لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک باطل نظریہ ہے، ان کی ایک عجیب و غریب سوچ ہے. وہ کیا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. عجیب سوچ تھی. کہتے یہ تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ 40 دن کی تھی، لہذا اگر بالفرض اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈالا تو ہم صرف 40 دن جائیں گے، اس کے بعد ہمارے آبا و اجداد ہم کو سفارش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے دوزخ سے نکالیں گے. لن تمسنا النار، صیغہ دیکھیے، یہ نہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے شاید نہیں، بلکہ کیوں کہتے ہیں ہرگز ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، بھائی دھوکے میں کیوں پڑے؟ یہ چیز اس راہ پر تم کیسے چلے گئے؟ تو قرآن کہتا غرہم، ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے سلسلے میں اس چیز نے، ما کانوا یفترون، جو خود ہی وہ گھڑا کرتے تھے. جو باتیں انہوں نے خود گھڑ لی، ان گھڑی ہوئی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا. جیسے کہ آج کل، چلو میں صبح سوچ رہا تھا کہ یہود و نصارہ کا مسئلہ چلو اتنا ہے کہ یم دپن اس گژھو ژتجی دۄہن جہنمس اگر گئی، لیکن ازک مسلمان دپن اَسہِ چھُنہٕ جہنمس گژھنُے نہ، ییٚمِس تُہۍ دپن ژتجی دۄہن، لیکن سون مسلمان چھُ آز دپن اَسہِ چھُنہٕ گژھنُے نہ ٹوٹل. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. کیسے؟ وہ یوں کہتے ہیں، کبھی یوں کہتے ہیں فلاں ولی اللہ بچائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب بچائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہمارے یہاں شیخ العالم آئے ہیں وہ بچائیں گے، کبھی مخدوم صاحب بچائیں گے. یہی نظریات تو یہودیوں کے بھی تھے کہ وہ اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے. عیسائیوں کے بارے میں یہ نظریہ مشہور ہے، مشہور عقیدہ کفارہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، لہٰذا ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے گا نہیں ہرگز. لن تمسنا النار. تو گمراہی میں کیوں پڑے وہ؟ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. جو چیزیں انہوں نے خود گھڑ لی تھی، جو عقیدے، جو نظریات، جو سوچیں، جو باتیں،
انہی چیزوں نے ان کو گمراہ کر ڈالا، اسی چیز کو ہنود نے گمراہ کر ڈالا، سکھوں کو گمراہ کر ڈالا، اور اسی چیز نے آج مسلمانوں کو گمراہ کیا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ایک ایسے دن میں، لا ریب فی، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور ہر انسان کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا پورا جو کچھ اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اس دن میں ہم کو بھی پیش ہونا ہے، جس دن کے آنے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یا ہندوؤں کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں تبصرے کرتے جائیں اور اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھیں۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مبادا خدایا مجھ سے کوئی ایسا عمل یا میری کوئی ایسی سوچ یا میرا کوئی ایسا نظریہ تو نہیں کہ میں کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں کہ میری ٹوپی مجھے بچا لے گی، میری داڑھی مجھے بچا لے گی اور ساری زندگی میں کوئی عمل کروں ہی نہیں۔ مجھے عالم کا لقب مل گیا، حافظ کا لقب مل گیا، دیندار کا لقب مل گیا، تو بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لوگ مجھے دیندار کہتے ہیں تو بس میں جنتی بن گیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہودیوں کی جیسی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، جو تو بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ زمانہ گزشتہ کے اندر لوگوں کے کچھ نظریات ہوا کرتے تھے، من جملہ ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں یہ خدائی کنبے کے کچھ فرد ہوا کرتے ہیں، اور یہ چونکہ خدائی کنبہ ہوا کرتا ہے یہ بادشاہ حضرات، لہٰذا بادشاہ ان کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس خاندان کا بادشاہ ہے چونکہ یہ خدائی کنبہ ہے، لہٰذا اسی خاندان کا بادشاہ ہوگا، آگے اسی کا بیٹا پوتا پڑپوتا، تیسرا کوئی فریق یا تیسرے کسی خاندان کا فرد بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج تک اگر زمین پر حکومت چلی آ رہی تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، تو سوچ یہ تھی کہ حکومت اور بادشاہت انہی کے اندر چلے گی، اقتدار انہی کا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اسلام کے آنے کے بعد اب عیسائیت اور یہودیت کا سورج غروب ہو رہا ہے اور اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ نہیں تمہاری حکومت چلے گی، نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار کو تمہارے ہاتھوں سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے ہاتھوں میں دینے جا رہے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، اب اہل اسلام کے لیے عزت ہوگی، وتذل من تشاء، اور جو بھی اسلام کو چھوڑے گا اسے ذلت اپنانی پڑے گی، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار، تو ہی تو اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی، تو ہی تو اللہ ہے تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی تو اللہ ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ مشہور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے مردے کو زندے سے، جیسے کہ مرغی سے اور تمام تر زمین پر موجود اربوں پرندوں سے انڈوں کو نکالا۔ ایک مخلوق کو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈوں کے ذریعے سے پیدا کیا، اور زندوں کو نکالتا ہے تو مردے سے۔ ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ باضابطہ طور پر انڈوں سے پیدا کیا۔ انڈا بے جان، تو اللہ نے اس سے بے جان کو پیدا کیا، یعنی باضابطہ پرندوں کی مخلوق کو، پرندوں کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بے جان انڈے سے پیدا کیا۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پرندوں کی مخلوق سے مردے کو نکالا، یعنی انڈے کو نکالا۔ لیکن ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جو ہی اکتوبر اور دسمبر کا مہینہ آئے گا ساری کائنات سوکھ کر خشک ہو جاتی ہے، زندہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر بارش کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ زمین سے ہزاروں قسم کے سبزہ گھاس اور نباتات کو اگاتے ہیں۔ ایسے ہی تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے۔ ایک اور چیز بیان کی گئی، اب زمانہ آ رہا ہے کہ عیسائیت مردہ ہو جائے گی، یہودیت مردہ ہو جائے گی، اور اسلام زندہ ہو جائے گا، اور زندہ مسلمان تم ہی عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر نکلیں گے۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے تو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کچھ بھی تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کسی بھی قسم کا بچاؤ کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ دیکھیں کافروں کے ساتھ تعلقات کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہے کہ کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مثلا اس کی عیادت کی، وہ پیاسا ہے تو آپ نے اس کو پانی دیا، وہ بھوکا ہے تو آپ نے اس کو کھانا کھلایا، یہ کافر کے ساتھ کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب ہوتا ہے ظاہری خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، ظاہری ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، اچھے تعلقات رکھنا۔ یہ کافر حربی کے ساتھ جائز نہیں، یعنی اس کافر کے ساتھ جائز نہیں جو اسلام کا دشمن ہو، اس کافر کے ساتھ جائز ہے جو مسلمانوں کا دشمن نہیں ہو۔ اور تیسرا درجہ ہے اسے بولتے ہیں موالات، تیسری قسم۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ کافر کے ساتھ دلی ایسی دوستی رکھنا کہ اس کو اپنا ہمراز بنایا جائے، تو ایسی دوستی کسی بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، خواہ وہ تمہارا دشمن ہو یا دشمن نہ ہو۔ قرآن کریم کے سورہ ممتحنہ کے اندر باری تعالیٰ نے صاف طور پر اس سلسلے میں 2 صفحات تک احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں ان کو خبردار دوست مت بناؤ۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، اللہ تم کو نہیں منع کرتا ہے حسن سلوک کرنے سے ایسے کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تم کو جلا وطن نہیں کیا۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، اللہ تم کو منع کرتا ہے ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جن کافروں نے تمہارے ساتھ جنگ کی اور جنہوں نے تم کو جلا وطن کیا۔ تو گویا کہ پیمانہ صاف ہے، ادھر سے دوستی تو ادھر سے بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ظاہری اچھے تعلقات رکھے جائیں گے، لیکن ادھر سے جو تمہارے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپے گا اور تمہارے سینے میں تلوار چلائے گا، ایسے کافروں کے ساتھ دوستی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقا، کسی ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے، تو جس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں رہتے ہوں اور کافر وہاں پر اکثریت میں رہتے ہوں، تو وہاں پر بچاؤ کے خاطر تم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہو۔ الا ان تتقوا منهم تقا، چونکہ اگر وہاں پر جہاں تمہیں اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ تم ٹکر لوگے تو خواہ مخواہ بے گناہ غریب اور معصوم مسلمان عورتیں اور بچے مارے جائیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، تو اللہ اسے جان لیں گے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہاں، قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر انسان سامنے پالے گا ما عملت، جو کچھ بھی اس نے کی ہوگی، من خیر، کوئی بھی بھلائی، وما عملت من سوء، یا جو بھی اس نے برا کام کیا ہوگا، تجد کل نفس محضرا مفعول، پائے گا سامنے، ما عملت من خیر، جو بھی اس نے بھلائی کی ہوگی یا جو بھی اس نے نیکی کی ہوگی، سب کچھ سامنے ہوگا۔ تود، اس دن بندہ چاہے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ آج اس کے درمیان اور اس کے ان اعمال کے درمیان بڑا دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لیکن اس دن اس کی یہ چاہت پوری نہیں ہو پائے گی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے دنیا ہی میں ان گناہوں کو معاف کروا دیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہمارے سیاہ کرتوت وہاں پر بری شکلوں میں ہمارے سامنے پیش ہوں، تو اس وقت ہم کیا کر پائیں گے؟ اللہ ہم کو معاف فرما۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔